أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التبلیغ مناہجہ و اسالیبہ یا اسالیبہ و مناہجہ، ایسا ہی ہے نا جی؟ ہاں، اس میں ہم نے دوسری فصل مکمل کر لی تھی اور آج اس کے سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ماذا یقول راسل عن الاعلام، راسل اعلام کے بارے میں کیا کہتا ہے، میڈیا نے کیا کہا ہے؟ صحیح ہے، تو آئیے ذرا ایک پیچھے نگاہ ڈال لیں کہ ریسل نے میڈیا کے بارے میں کہا۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے زیادہ جانا پڑے گا مجھے لگتا ہے نا؟ ریسل دیکھنا مولانا، ریسل کہاں مل رہا ہے؟ پیج نمبر ہاں، یقول رأسل عن خطورة الإعلام بأنه سعى المستعمرون إلى اتخاذ الإعلام والدعاية وسيلة لقلب الحقائق۔ راسل نے کیا کہا ہے کہ جو مستعمرون ہیں انہوں نے اعلام کو، میڈیا کو استعمال کیا ہے حقیقتوں کو بدلنے کے لیے۔ آئی سمجھ میں؟ یہاں تک کہ وہ بچوں کو کہاں پہ مولانا، پرائمری اور پرائمری لیول میں اسکولوں میں جا کے کہ دودھ کیا ہوتا ہے یا چھاچھ کالی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو حقیقت کے خلاف ان سب چیزوں کا عقیدہ دلایا جا رہا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ راسل نے کہا میڈیا اتنا زیادہ خطرناک ہے۔ اب کہاں سے پلٹے تھے ہم مولانا؟ پھر ہے ما ہوا دور علماء الاسلام فی عصر الغیبہ، عصر غیبت میں علماء اسلام کا کیا کردار ہے؟ دور سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا مولانا؟ کردار۔ ما ہوا دور علماء الاسلام، یہ پیج نمبر 21 پہ جاتے ہیں ہم، وہاں پہ یہ 34 تھا نا، پیج نمبر 21۔ ہاں یہاں آ جائیے 21 پہ، علماء اسلام کا فعلا علماء الاسلام ان يحسوا بالمسؤولیت الکبیرہ فی عصر الغیبۃ الکبریٰ۔ صحیح ہے، تو علماء اسلام پر واجب ہے کہ غیبت کبریٰ میں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، وَيَسْتَفِيدُ مِن تَجَارِبِ وَتَجَارِبِ الْأَئِمَّةِ، صحیح ہے، اور اپنے تجربے اور ائمہ کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، فی مواجہۃ المشاکل التي هي في عصورنا اکثر تفاقما وانتشارا من عصر الانبیاء والائمہ۔ کہا کہ پھر ان مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے، تاکہ جو ہمارے زمانے میں ہیں، جو پہلے سے زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، یعنی انبیاء اور ائمہ کے زمانے سے زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ پہلے مشکلات کیا تھا مولانا؟ محدود تھی، اب مشکلات کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پورا یہ سب آ جائے کہ مولانا یجب علی المبلغین الاستفادہ من الاذاعہ والتلفزہ والسینما والمسرح والمجلات، کہ مبلغین کو چاہیے کہ وہ ریڈیو سے فائدہ اٹھائیں، ٹیلی ویژن سے فائدہ اٹھائیں، فلموں سے فائدہ اٹھائیں، یعنی فلمیں بنائیں۔ فلموں سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ تیرے نام لگا کے بیٹھ جاؤ تم جناب نے کہا تھا کہ جو ہے فلموں سے، کہا نہیں، یعنی آپ اس میں جا کے انہی چیزوں کو فلم کے کریکٹر میں آپ ظاہر کریں، جیسے ایرانیوں نے کیا کہ سیریل بنائے ہمارے لیے، تاکہ اسلامی تاریخ بآسانی ہمارے ذہنوں میں کیا ہو سکے؟ راسخ ہو سکے، بجائے یہ کہ ہم کوئی اور سیریل دیکھیں۔ صحیح ہے کہ ہم کیا دیکھیں؟ اسلامک دیکھیں۔ والمسرح مولانا یعنی ڈرامہ وغیرہ، والمجلات والکتب والمدارس والجامعات بغیت ایصال صوتهم الى الناس، اس مقصد کے ساتھ کہ ان کی آواز کہاں تک پہنچے؟ لوگوں تک پہنچ سکے، ہے نا مولانا؟ تو یہ پوری بات یہاں پہ آ جائے گی اس ضمن میں جو آ رہا ہے 34۔ پھر ہے مولانا ما ہی السلطۃ الرابعہ فی المجتمع، سماج میں چوتھی سلطہ کون ہے مولانا؟ میڈیا۔
चौथी सुल्ता, चौथा स्तंभ किसको बोला जाता है? मीडिया। किसके पेज पे है? 23 नंबर पेज पे मौलाना। आगे सवाल पे लिख लें आप, सवाल के आगे नोट लगा दो कि इसका जवाब, जैसे माजा यकुल रासिल का 21 नंबर पे, 20 पे मा हुआ दौर उलमाए इस्लाम फी अस्ल गैबा, 21 पे मा हिय सुल्ततुर राबिया फिल मुज्तमा, कितने पे? 23 पे। हाँ, मा हुआ निशात तबशीर मसीही फिल आलम यौम, आज जो है मसीही जो है तबलीग का निशात क्या है? तो पूरा जो मैंने हम लोगों ने खाका पढ़ा था मौलाना, कौन सा? वो ये सब है, क्या क्या कौन कौन कितना, ब्रिटानिया और इतालिया, अमेरिका, अल्मानिया, ये सब निकाल रहे हैं ना। ये सब किसके हैं? ईसाइयों के हैं। उनका क्या काम है? दिख रहा है ना ये सारा। ये रहे, ये है तबशीरुल मशीह। 24 नंबर पे आइए मौलाना, 24 नंबर पे आइए। التبشير المسيحي بواسطة الفاتيكان أسس إذاعة خاصة بسنة 1931 ميلادية بأمر من البابا بيوس السادس وماركوتي، يذاع فيها أكثر من 20 ساعة ب30 لغة في اليوم إلى جميع أنحاء العالم۔ کیا مطلب مولانا؟ یعنی جو مسیحی تبلیغ ہے مولانا، تو کہہ رہے ہیں واٹیکان کے ذریعے ایک ریڈیو اسٹیشن کی تاسیس کی گئی تھی 1931 میں بابا کے حکم سے، صحیح ہے، جس میں 20 گھنٹے نشر کیا جاتا ہے، 20 گھنٹے سے زیادہ نشر کیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ لینگویج میں مولانا؟ 30 لینگویجز میں، 30 لغت، یعنی ایک دن میں 30 لینگویجز میں مولانا وہاں سے اپنے پیغام کو نشر کیا جاتا ہے۔ ہاں، اب پورا آگے جائیں گے تو مولانا مدور نشر راجع الى الفاتیکان فہی منتشرۃ فی جمیع انحاء العالم، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جہاں سے نشر کیا جاتا ہے جو واٹیکان کا ہے، وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور الگ الگ لغت میں ہے مولانا۔ یہاں تک کہ اس نے ابھی تک 5 لاکھ سے زیادہ کتابیں انہوں نے کیا کیا ہے مولانا؟ چھاپی ہیں، ملیاردات نسخ، یعنی اربوں نسخے چھاپے ہیں اور اس کو بانٹا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ پوری بات یہاں پہ جو ہے آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ پھر آئیے بین ما هو المقصود من الآیت الشریفہ ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، یہ تو ابھی جلدی ہی پڑھا تھا مولانا کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ پیچھے اگر جائیں گے تھوڑا سا، کتنے پہ؟ 29 پہ۔ ہاں یہ رہا مولانا، یا کمیل ما من حرکت الا وانت محتاج فیہا الی معرفہ، کوئی بھی حرکت ایسی نہیں جس میں آپ کو معرفت کی ضرورت نہ ہو۔ بھئی آپ کو یہاں سے اگر اندور کا راستہ طے کرنا ہے تو اندور کا کہاں کون سی ٹرین پکڑنی پتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بنا پتا ہوئے نکل جائیں گے؟ ہے نا؟ کتنے بجے کی ٹرین ہے، کب جاتی ہے، کیسے پہنچیں گے، وہ آپ کو پتا ہوگا تبھی جا پائیں گے آپ۔ تو وہی ہے کہ کوئی بھی حرکت، کوئی بھی عمل کس کی محتاج ہوتی ہے؟ علم کی محتاج ہوتی ہے۔ ہاں، اور پھر آگے یہاں پہ ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، صحیح ہے کہ اگر کسی نے ایک کو زندگی دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پورے عالم کو زندگی دی ہے، پوری دنیا کو زندگی دی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے مولانا؟ ما هو الغزو الثقافی، ثقافتی حملہ کیا ہے؟ تو ثقافتی حملہ، یہ ساری باتیں پچھلی جو ہم نے پڑھی ابھی بتائی مولانا، وہ سارا آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ ہیں ضعف ایمان والا، پیچھے جائیے، پیج نمبر 22 پہ ہے۔
الغرب والغزو الثقافی، ٹھیک ہے. اس کے ضمن میں جو بات نقل ہوئی ہے وہ یہاں آپ دے سکتے ہیں. ختم مولانا. اب آ جائیے الفصل الثالث. کیا ہے؟ تیسری فصل. الدعوت و اہدافها. دعوت سے مراد ہوتا ہے مولانا تبلیغ. تبلیغ اور اس کا ہدف. اس میں ہمارے پاس کتنی ہیڈنگ آنے والی ہے مولانا؟ 10. پہلی ہیڈنگ ہوگی الدعوت الی التوحید والقسط. وحدانیت اور انصاف کی طرف دعوت. الدعوت الی عالم الغیب. صحیح ہے. غیب کے ایمان کی دعوت. الدعوت الی المعاد مولانا. معاد یعنی قیامت کی دعوت. الدعوت الی مکارم الاخلاق. اور کس کی طرف دعوت دینا ہے آپ کو؟ مکارم اخلاق کی طرف. صحیح نا. پھر الدعوہ الی التعلیم والتعلم. اور کس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے؟ تعلیم و تعلم، پڑھنے اور پڑھانے کی طرف. الدعوت الی جہاد النفس. اور کدھر دعوت دینی ہے آپ کو؟ جہاد نفس، تاکہ لوگ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کریں. صحیح ہے. اپنے کو گناہوں سے بچائیں، نیکی کے راستے پر لگائیں. الدعوت الی الحریت الاجتماعیہ. سماجی آزادی. والحریت المعنویہ. اور روحانی آزادی. ٹھیک ہے. الدعوت الی العبادہ. اور کس کی دعوت مولانا؟ عبادت کی دعوت. الدعوت الی الفطرۃ والتفکر. صحیح ہے. فطرت، آپ کو اللہ نے کیسا پیدا کیا ہے نا؟ فکر کرنے کو مجبور کرنا. الدعوت فی کلام الامام الحسین علیہ السلام. اور جو امام حسین علیہ السلام کا کلام ہے، امام حسین علیہ السلام کی بات ہے، اس میں دعوت. صحیح ہے. یہ 10 چیزیں ہیں کہ جن کی طرف لوگوں کو آپ کو بلانا ہے. تو ان میں سے پہلی بات کیا ہے مولانا؟ دعوت الی التوحید والقسط. قسط کے معنی ہوتے ہیں انصاف کے. اب آئیے الفصل الثالث. تیسری فصل. الدعوت و اہدافها. دعوی اور اس کا ہدف. من خلال ما مر آنفا. جو ابھی گزرا. صحیح ہے. من خلال ما مر آنفا. جو ابھی گزرا اس کے ذریعے. اتضح الهدف الاصل الاصیل للدعوہ. کہہ رہے تبلیغ کی اصل بنیاد تبلیغ کی اصل بنیاد فی الشریعت الاسلامیہ. اسلامی شریعت میں ابھی واضح ہو گیا ہے. وہ کیا ہے؟ فلاح الانسان فی دارئی الدنیا والآخرہ. یہ دارئی ہے مولانا، تسنیہ ہے. صحیح نا. تسنیہ کیوں؟ دارین تھا. کیا تھا یہ؟ دارین. لیکن جب مضاف ہوا دنیا کی طرف تو کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. تو تسنیہ کا نون کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے. جانتے ہو نا بھنگور؟ کیا ہے مولانا؟ ہوا فلاح الانسان. انسان کی کامیابی ہے.
فی دارئی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کے دونوں گھروں میں. وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ، اور وہ حقیقت میں يتطابق مع أهداف بعثة الأنبياء وإمامة الأئمة عليهم السلام. وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ يَتَطَابَقُ، اور وہ حقیقت میں مطابقت رکھتا ہے مع اہداف بعثت الانبیاء و امامت الائمہ، انبیاء کی بعثت اور ائمہ کی امامت کے ہدف کے ساتھ یا ہدف سے. انبیاء کی بعثت اور ائمہ کی امامت سے. وَلِنَذْكُرْ فِي مَا يَلِي أَهَمُّ أَهْدَافُ التَّبْلِيغِ، اور ہم ذکر کریں اہم ترین تبلیغ کے اہدف کو. وَهِيَ مُسْتَفَادَةٌ مِنَ الْمَبَانِ الْفِكْرِيَّةِ، اور انہیں لیا گیا ہے شہید مرتضی مطہری کی فکر اور ان کے اصول سے. کیا لکھا؟ فکر اور مبانی یعنی اصول سے. کیا ہے مولانا؟ شہید مرتضی مطہری کی کتابیں دیکھی ہیں کہ نہیں دیکھی؟ بہترین مفکر مولانا، بہترین. ان کی کتابیں بہت اچھی، میری پسندیدہ کتاب ہے. میں زیادہ استفادہ کرتا ہوں یا تو نقم صاحب سے یا مرتضی مطہری صاحب سے. اس کے علاوہ ان کی نہیں پڑھی. ان کی اپنی لائبریری میں کتاب ہے سچی کہانیاں. دیکھی ہے؟ دیکھیے بیٹا، 2 جلد میں ہے ان کی سچی کہانیاں. ان کی مقتل ہے پوری، مقتل مطہری، مقتل مطہر. اور اس کے علاوہ فلسفے میں، عرفان میں اور الگ الگ مواد میں بہت اچھی اچھی گفتگو. حماسہ حسینی ان کی. کئی اچھی اچھی کتابیں ان کی بہت اچھی اچھی. پہلا دیکھیے مولانا، الدعوۃ الی التوحید والقسط. پہلی دعوت کس کی طرف مولانا؟ وحدانیت اور انصاف کی طرف. وحدانیت اور کہہ رہے الاسلام یرى الخیر والصلاح والفلاح فی معرفت اللہ عز وجل والتقرب الیہ واقامت العدل والقسط. الاسلام یرى الخیر والصلاح، اسلام دیکھتا ہے بہتری اور نیکی، والفلاح اور کامیابی،
فی معرفت اللہ عز و جل، اللہ کی معرفت میں، والتقرب الیہ، اور اس سے قریب ہونے میں، وإقامت العدل والقسط، اور عدل و انصاف کے قائم ہونے میں، اور عدل و انصاف کے قائم ہونے میں، ھذا هو الهدف الاصیل لبعثة الانبیاء، یہی وہ اصلی ہدف ہے انبیاء کے مبعوث ہونے کا۔ کون پہ گئی؟ ھذا هو الهدف الاصیل، اور یہی اصلی ہدف ہے لبعثت الانبیاء، انبیاء کے مبعوث ہونے کا، التی تنطوی علی امرین، جس میں شامل ہوتے ہیں دو کام۔ الاول التوحید النظری والتوحید العملی الفردی، پہلا ہے توحید نظری اور توحید عملی فردی۔ کما دلت علیہ الآیۃ الکریمہ، جیسا کہ آیہ کریمہ اس پر دلالت کر رہی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صحیح ہے کہ اے نبی، انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اس لیے مولانا گواہ بنا کے، ہے نا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، باذن ہی، اس کی اجازت سے۔ کس کی اجازت سے مولانا؟ باذن اللہ۔ وسراجا منیرا، اور روشن چراغ ہے۔ والثانی اقامت التوحید العملی الاجتماعی، صحیح ہے، توحید عملی کو قائم کرنا، سماجی توحید کو قائم کرنا، یعنی کیا قائم کرنا مولانا؟ العدل والقسط، عدل و انصاف، کما یصرح بذلک القرآن الکریم، کہ جس کی وضاحت قرآن کریم کر رہا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، صحیح ہے کہ ہم نے دلیل کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کو اتارا ہے کس کے ساتھ مولانا؟ کتاب اور میزان کے ساتھ، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ انصاف کے ساتھ لوگ پر کیا کرے مولانا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ کیا کریں مولانا؟ انصاف پر قیام کریں۔
دوسرا ہے الدعوت الی عالم الغیب، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے لیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔